أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پاکستان کے طول و عرض میں جانبین میں طرفین میں بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محبت و عقیدت کے ساتھ محمد عارف تجیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ایجین کے اسکرین پر سحر کی خصوصی نشریات برکت رمضان. ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ آپ جان سکیں قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان کیا رہنمائی کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس نعت خوانوں کا گلدستہ سجا ہوتا ہے. بڑی محبت کے ساتھ میرے کو ہوسٹ علیزہ مصطفی صاحب بڑی محبت کے ساتھ یہ گلدستہ اکٹھا کرتے ہیں اور آپ تک لے کے آتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ ہم حضور کی بارگاہ میں اپنے اپنے انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، کیونکہ یہ یوتھ رکھنے والا ملک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر ثنا خواں، ہر نعت خواں اور ہر جوان حضور کا ذکر کرے، ان کی زبانیں رطب اللسان رہیں ذکر خیر کے ساتھ. ناظرین اکرام، کیونکہ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کو بہت سارے لوگوں کا تعاون بھی ساتھ حاضر رہتا ہے، لیکن ہماری مصطفی صاحب سے جانیں گے پہلے ہمارے پاس ثنا کون کون سے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین مکرم آپ کو ایک بار پھر سے AGN نیوز کی خصوصی سحر نشریات برکت رمضان میں آپ کا میزبان علی رضا حاضر خدمت ہے. ناظرین مکرم، رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں، عبادتوں کا یہ حامل مہینہ، اللہ کا مہمان مہینہ ہمارے ہاں موجود ہے. آج 20 رمضان المبارک ہے. جن احباب نے اعتکاف بیٹھنا ہے آج کے دن انشاءاللہ وہ اعتکاف بیٹھ جائیں گے.
اس موضوع پہ بھی تفصیلاً گفتگو ہوگی. اور سب سے بڑی جو بات ہے کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. اس دن کو دنوں کا سردار کہا گیا ہے, اس مہینے کو مہینوں کا سردار کہا گیا ہے. آج بڑا خاص دن ہمارے یہاں موجود ہے. AGN نیوز کی جانب سے تمام عالم اسلام کو جمعۃ المبارک کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ دن بار بار دیکھنا نصیب فرمائے, اور ویسے ہی جمعے کے دن جو نیکی ہے اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اور ماہ سیام میں تو نفل فرض کے برابر ہے, فرض 70 گنا ہے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ماہ سیام, ماہ رمضان کا ادب و احترام, اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین مکرم, ہر روز ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں, نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. جناب قبلہ قاری محمد شفیق امینی صاحب نے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام مجید سے آج کس نشریات کا آغاز کیا. آپ کو قبلہ خوش آمدید پیش کرتے ہیں. انہی کے ساتھ سنہری بات بڑے خوبصورت انداز میں لے کے چلتے ہیں ہمارے بھائی حامد طالب صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید پیش کرتے ہیں. اور انہی کے ساتھ خوبصورت اسکالر ہیں, آل نبی ہیں, اولاد علی ہیں, سید محمد احمد شاہ جی, آپ کو بھی خوش آمدید پیش کرتے ہیں. انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ اور بزنس مین بھی ساتھی موجود ہیں. بالکل, ہمارے ساتھ ایسے نوجوانوں کو, ایسی شخصیات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں جو ہمارے پاکستان کا فخر ہیں, جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. پاکستان نوجوانوں کی محبت اور ان کا فکر ان کے سینے میں پنہا رہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاکستانی جوان کہیں بھی ہوں, کسی شعبے میں بھی ہوں, اپنی ترقی کرتے ہیں اور اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس ملک میں اور اس ملک کے جوانوں پر خاص کرم فرمایا ہوا ہے. عرفان سائنس والا کے نام سے اللہ نے عزت ان کو عطا فرمائی. انہوں نے تعلیم کو اپنا زیور سمجھتے ہوئے انہوں نے آغاز کیا, اسکول سسٹم سے آغاز کیا, اور پھر وہ کرونا کے سیزن میں آ کے جب ان کا اسکول سسٹم کسی مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو پھر یہ لوگوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بزنس کرنے کا طریقہ سکھایا انہوں نے کہ آپ نے نوکر نہیں لیڈر بننا ہے. اس سلوگن کے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا اور اللہ نے برکت دی. ان کے یوٹیوب چینل پر لاکھوں لوگ جو ہے نا سبسکرائبر ان کے ساتھ ہیں, اور یہ لوگوں کو ان کو لوگ آئیڈیاز کی مشین کہتے ہیں. لوگ ان سے آئیڈیاز لیتے ہیں, ہمیں کیا کام کرنا چاہیے, کون سا کاروبار سوٹ کرے گا, ہمیں کس طرح کاروبار کرنا چاہیے. باقاعدہ ان کی بہت ساری کتب اس کے اوپر ہیں, کاروباری حوالے کے اوپر, اور ساتھ ہی عرفان سائنس والا کے نام سے یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں. اور الحمدللہ اس وقت پاکستان کے اندر مختلف سینٹرز ہیں جہاں پر یہ جا کر فری آف کاسٹ نوجوانوں کو ایک دن کے ورکشاپ بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں کہ کس طرح وہ کام کر کے اپنا کاروبار سے اپنا نام کما سکتے ہیں, پیسہ کما سکتے ہیں, اور اپنا ادارہ بھی بہت خوبصورت انداز کے اندر یہ لاہور میں چلا رہے ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. عرفان بھائی ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم. عرفان بھائی آنے کا بہت بہت شکریہ, آپ کی محبت کا شکریہ. آغاز کریں گے ہم آج کی خوبصورت برکت رمضان کی خوب نشریات کا, ہم گفتگو کے ساتھ آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے آل نبی اولاد علی شاہ صاحب. ہم دیکھ رہے ہیں کہ معتکف جو ہے وہ اللہ کے دروازے پر نہیں, اللہ کے گھر پہ قیام کرنے جا رہے ہیں 10 دن. کسی دنیا دار کے دروازے پہ کوئی بیٹھ جائے جا کر, اور 2 دن بھی بیٹھے تو جتنا بھی کنجوس ہوتا ہے کہتا ہے کہ یار یہ دروازے سے اٹھ نہیں رہا, سے کچھ دے کے اٹھانا پڑے گا. تو اب جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں, پہلے تو ان کے لیے کہ کیا اعتکاف کے مسائل کیا ہیں, کہ وہ ذرا دیکھنے والوں تک ان کی رہنمائی ہو جائے, اور پھر اس سے فائدہ کیا ہے, حکمت کیا ہے اعتکاف, معتکف کو بیٹھنے کی حکمت کس چیز کی, اور سرکار کس طرح اعتکاف فرماتے تھے, رہنمائی فرمائیے گا. بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت بہت شکریہ قبلہ علی رضا مصطفی صاحب, قبلہ طیبی صاحب, آپ نے ایک دفعہ پھر مدعو کیا. سب سے پہلے تو ہم حجیت اعتکاف کے حوالہ سے بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ لوگ اگر اعتکاف بیٹھتے ہیں, اعتکاف کرتے ہیں, تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, دین میں اس کی حجیت کیا ہے. بالکل صحیح مسلم کی یہ روایت اعتکاف کے حوالہ سے اتھینٹک روایت اس بات کی دلیل ہے کہ خود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام, چونکہ آپ شارع ہیں, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا, تو اس وجہ سے اعتکاف کی اہمیت حد سے بڑھ کے ہے. مسلم کے اندر ہے, حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں, بڑے سکہ راوی ہیں, اوثق راوی ہیں. آپ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 2 عشروں کا اعتکاف کر لیا, پہلے عشرے کا بھی اعتکاف کیا 10 دن کا, اس کے بعد پھر درمیانہ دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا. جب 2 عشرے گزر چکے تو آقا نے فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تھا کہ شاید مجھے شب قدر مل جائے, پھر جب وہ نہ ملی تو میں نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا کہ شاید مجھے شب قدر مل جائے. پھر اب چونکہ مجھے بتا دیا گیا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کریں, تو اب میں اعتکاف بیٹھ رہا ہوں, جو میرے ساتھ اعتکاف بیٹھنا چاہے وہ آ جائے. یہ حجیت اعتکاف کے اوپر بڑی اتھینٹک روایت ہے. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بیٹھتے ہیں, کہاں ہے یہ لکھا ہوا, تو یہ روایت ان کو بتا رہی ہے
کہ اعتکاف خود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، جسے مسنون اعتکاف کہا جاتا ہے، 10 روزہ اعتکاف جو آج شام سے شروع ہوگا اور آخری روزے کے غروب آفتاب تک جاری رہے گا۔ اور آپ نے قبلہ طیبی صاحب بڑا خوبصورت پوائنٹ ریز کیا کہ جو معتکف ہے، جو اعتکاف بیٹھتا ہے، اس کو انعام کیا ملے گا؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شعب الایمان کے اندر ہے، امام بہقی نے اس کو اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر اس کو نقل کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے، 10 روزہ مسنون اعتکاف کرتا ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو اس کو 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ بڑی خوبصورت روایت۔ اس کے علاوہ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا آپ بھی روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتت اور ثواب کی نیت کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خوبصورت روایت اس چیز کے اوپر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص 1 دن کا اعتکاف کرے، اچھا جی، یہ امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر اس کو نقل کیا کہ جو شخص فقط 1 دن کا اعتکاف کرے اور پورے جو اس کی طور طریقے ہیں اس کے مطابق کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، جو مسائل ہیں احکام ہیں اس کے مطابق اعتکاف کرے 1 دن کا، تو اللہ رب العزت اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا، اگر معتکف سے اعتکاف ٹوٹ جائے کسی وجوہات کی بنا پہ، اس کا کفارہ کیا ہوگا اور اس کو کس طرح وہ اپنے اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے؟ جی طیبی صاحب، اعتکاف بیسیکلی 3 طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک مسنون اعتکاف ہے جو یہ 10 روزہ ہے، ایک واجب فرض اعتکاف جسے کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی اگر بندہ منت مانے کہ بھئی میں یہ میرا کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، اور تیسرا جو ہے نفلی اعتکاف ہے، بندہ کسی بھی لمحے جا کے مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لے، وہ ہو گیا۔ نفلی اعتکاف ہے اگر وہ چونکہ اس کی کوئی اس طرح کی حیثیت نہیں ہے، مسنون اور جو واجب اعتکاف ہے، اگر اس میں کوئی شرعی عذر کے علاوہ بندہ اعتکاف چھوڑ دے تو اس کا کفارہ ہے کہ وہ مطلب 23واں روزہ ہے، اس نے اعتکاف چھوڑ دیا کسی وجہ سے، وہ چلا گیا اعتکاف سے، بعد میں رمضان کے بعد وہ یا جب اس کو موقع ملے وہ اس مکمل دن کا کفارہ ادا کرے گا، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، کفارہ 1 دن کا ادا کرے گا، 1 دن کا، اچھا جس دن کا چھوڑے گا 1 دن کا کفارہ، مطلب اگر کسی نے 3 دن اعتکاف کیا اور پھر کوئی مسئلہ شرعی عذر آ گیا اور 7 دن چلا گیا تو پھر 7 دن کا کرے گا، اگر 1 دن کا ہے تو 1 دن کا کرے گا۔ جو فرضی اعتکاف ہے قبلہ وہ 1 دن کا ہوگا یا 10 دن کا؟ یہ فرضی اعتکاف، فرضی اعتکاف کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، جو واجب ہے۔ اگر کسی بندے نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے، میں 1 دن کے لیے اعتکاف کروں گا، تو وہ اعتکاف کی بھی چند کنڈیشنز ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح مسنون اعتکاف کرتے ہیں کہ مغرب سے پہلے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر آخری دن تک، اس کا یہ ہے کہ وہ پھر طلوع آفتاب سے پہلے آ جائے گا مسجد کے اندر نماز سے پہلے، اس وقت سے وہ اعتکاف بیٹھے گا اور سارا دن کرے گا، یہ 1 دن کا ہے جسے واجب اور فرض اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اچھا ایک اور رہنمائی کریں ساتھ، کا رمضان کے علاوہ وہ کرتا تو وہ روزہ رکھنا شرط ہے اعتکاف؟ جی بالکل، روزہ شرط ہے، چاہے وہ واجب اعتکاف ہو چاہے مسنون اعتکاف ہو، روزہ شرط ہے۔ خوبصورت بات کی، ہم بڑھتے ہیں عرفان بھائی کی جانب۔ عرفان بھائی پہلے تو بتائیں کہ رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ زبردست گزر رہا ہے۔ آپ کو بھی تو نہیں کہیں رمضان کے اندر جب آپ کہتے ہیں کہ ویکنس ہو گئی، آرام کرنا چاہیے، اسکول آف کر دیں ہیں؟ نہیں الحمدللہ ہم نے خود کبھی بھی میں نے روزہ نہیں چھوڑا، یہی آگے تلقین کرتے ہیں کہ روزے فرض ہیں تو رکھنے چاہیے ضرور۔ اچھا نوجوانوں کی موٹیویشن کے لیے ہم آغاز یہاں سے کرتے ہیں، جب آپ کا اسکول آپ کا ڈاؤن فال کا شکار ہوتا ہے تو آپ یوٹیوب چینل کی طرف کیسے راغب ہوتے ہیں؟ خیال کو کون دلاتا ہے؟ کیسے سفر شروع ہوتا ہے آپ کی یہ کامیابی کا؟ آپ کو نا شاید اس چیز کا علم ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ریحان اللہ والا صاحب بہت وائرل ہیں، اور جنہوں نے آزاد چائے والا ہے یا جتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں انہوں نے بنائے ہیں۔ صحیح۔ تو ان سے میری میٹنگ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب اسکول تو بند ہو گیا، کوئی اور کام کر لو، کیوں نہ اپنا چینل سٹارٹ کریں۔ تو پھر میرا موبائل لیا اور انہوں نے کہا کہ چلو جی ویڈیو بناؤ۔ میں نے پہلے دن وہاں سے ویڈیو بنائی، اس کے بعد پھر یہ سفر چلتا گیا، آج 1500 سے زائد میری ویڈیوز موجود ہیں۔ واہ، اچھا، یوٹیوب پہ۔ صحیح۔ تو آپ کا کنٹینٹ کیا ہوتا ہے آپ کا؟ میرا کنٹینٹ اس میں خاص بات یہی ہے کہ نوکر نہیں لیڈر بنو۔ ٹھیک ہے، اور سارے لیڈر بن جائیں گے تو پھر نوکری کون کرے گا؟ آپ کو اس چیز کی فکر ہی کیوں ہے؟ کیوں نوکر پیدا کرنے؟ اللہ آپ سے سوال ہے، بہت اچھا، آپ سے سوال ہے کہ اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ ان کا دور دیکھیں، کون نوکر تھے؟ سوال ہے آپ سے، مجھے ایک بتا دیں، کسی ایک کا نام بتاؤ۔ وہ دور بھی آپ نے دیکھا ہے جب کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے مسلم۔ وٹ ڈو یو مین بائی مسلم؟ مسلمان کا مطلب بھی لیڈر ہے، نوکر کیوں بننا چاہتے ہو؟ بالکل صحیح، تو یہ تو سوچ ہی ختم کرو نا۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے ہم یہ سلوگن لے کے نکلے ہیں
کہ اگر مسلمان ہے، اگر مومن ہے تو وہ لیڈر ہے، وہ نوکر ہو ہی نہیں سکتا. واہ. اور بزنس میں، تجارت میں عارف بھائی برکت ہے. جی. نوکری جو ہے وہ ایک محدود معاملات ہیں، اور یقین جانیے نوکری کرنے والے بندے میں نے دیکھے ہیں، کیونکہ خود میں اس فیلڈ سے ہو کے آیا ہوں. نوکری میں نا بندہ بس ذہن بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، اتنا آ رہا ہے اتنا جا رہا ہے، اس سے آگے بڑھنے کے چانسز نہیں ہوتے. لیکن بزنس میں، کاروبار میں آپ کے جو ہے نا آگے بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کا جو ہے سلوگن بھی بہت اچھا ہے، اور جس طرح آپ کام کر رہے ہیں خوبصورت انداز میں بڑھیں گے. نعت کی جانب قاری محمد شفیق امینی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے گزارش کروں گا خوبصورت سا کلام شامل فرمائیں گے آپ. بسم اللہ. بلولا بے کمال کشف دجا بے جمال حسن جمیع خصال صلو علیہ وآلہ بلغ اللولا بے کمال جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ اللولا بے کمال اور میرے دل کو درد عطا کیا، مجھے درد والا بنا دیا. میرے دل کو درد عطا کیا، مجھے درد والا بنا دیا. میرے مصطفیٰ تیرا شکریہ میں کروں تو کیسے ادا کروں. بلغ اللولا بے کمال اور میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میں بروں سے لاکھ برا سہی، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے. بلغ اللولا بے کمال کشف دجا بے جمال حسن جمیع خصال صلو علیہ وآلہ بلغ. کر رہے ہیں اور کیا انداز پیارا ہے. حضور کا ذکر
جب بھی کیا جاتا ہے، جہاں بھی کیا جاتا ہے وہاں برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہمارے پاس سیگمنٹ آپ بہت پسند کرتے ہیں، سنہری بات، اور محترم حامد صاحب بڑے آسان انداز کے اندر روز ایک منفرد موضوع لے کے آتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ یہی سنہری بات ہے۔ تو آج کی سنہری بات کون سی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عارف طیبی صاحب اور علی رضا مصطفی صاحب۔ ناظرین، ہمارا سیگمنٹ سنہری بات میں جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے پختہ یقین۔ واہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری امت میں یہ خوف نہیں ہے کہ وہ کمزور ہو جائے گی، صحیح، یہ خوف نہیں ہے کہ وہ بھوک سے مر جائے گی، بلکہ مجھے میری امت کے لیے یہ خوف ہے کہ ان کا جو ایمان ہے وہ کمزور ہو جائے گا، ان کا جو یقین ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ پاک سے دعا مانگو تو اس کے اندر دو چیزیں مانگو۔ واہ، جب بھی اللہ پاک سے دعا مانگو تو اس میں دو چیزیں مانگو۔ ایک تو یہ مانگو کہ یا اللہ پاک مجھے معاف کرنے والا بنا، آمین، مجھے درگزر کرنے والا سبحان بنا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ جس انسان کے اندر یہ عادت آ جاتی ہے نا کہ وہ معاف کرنے والا بن جائے، درگزر کرنے والا بن جائے، یقین کریں اس کے بیڑے پار ہیں۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری دعا یہ مانگا کرو کہ اے اللہ جو تو نے مجھے ایمان دیا ہے مجھے اس پہ پختہ یقین اور استقامت عطا فرما۔ آمین، واہ واہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، چاروں طرف دشمن ہیں، اور جادوگر بلائے گئے تو سانپ چھوڑ دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے ان کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ میں کیا کروں اب؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے اس کو زمین پر گرا دو، اس کو زمین پر گرا دو۔ اب دیکھیں سوچنے کی بات ہے کہ بندہ کہنے والا ہو کہ یا اللہ یہ میرے پاس تو یہ ایک ہی ہتھیار ہے، ایک ہی چیز ہے جس سے میں اپنا دفاع کر سکتا ہوں، اور اس کے بارے میں بھی تو کہہ رہا ہے کہ اس کو زمین پہ گرا دو۔ لیکن نہیں، وہ اللہ کے نبی تھے، انہیں یقین تھا کہ اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ پاک نے اپنا عصا زمین پر گرایا، زمین پر مارا، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ دیکھیں نا، یہ موسیٰ پاک کا یقین تھا اور پختہ یقین تھا کہ میں اگر، حالانکہ دیکھیں اگر سوچنے والی بات ہے کہ ایک ہی چیز ہے میرے پاس جس سے میں اپنا دفاع کر سکتا ہوں، لیکن وہ بھی اللہ پاک کے حکم سے میں نے زمین پر گرا دی۔ اور دیکھیں اللہ پاک نے پھر اس پختہ یقین کا کیسا اجر دیا کہ وہ عصا اژدہا بن گیا۔ اور اس سے آپ پہلے آ جائیں، اس سے پہلے آ جائیں کہ دیکھیں کہ مرد کی نسبت جو عورتیں ہیں ان کا یقین کمزور سمجھا جاتا ہے، مرد کی نسبت عورتوں کا یقین کمزور سمجھا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ پاک کی والدہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ پاک کی والدہ کے دل میں وہ بات ڈال دی کہ اپنے بیٹے کو صندوق میں بند کر کے اور سمندر میں ڈال دیں۔ اللہ اللہ اللہ، دیکھیں نا، کسی ماں کے لیے یہ کوئی عام بات نہیں ہے، آسان نہیں ہوتا، واہ، آسان بات نہیں ہے کہ اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے سمندر میں ڈال دیں۔ صندوق میں اب دیکھیں نا، کہنے والے کہتے ہیں آکسیجن کہاں سے آئے گی؟ صندوق کے اندر آکسیجن کہاں سے آئے گی؟ اور سمندر کے اندر، دریا کے اندر بچے کو جو پھینکا جاتا ہے اس کی پرورش کے لیے پھینکا جاتا ہے یا مرنے کے لیے پھینکا جاتا ہے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا یقین اپنے رب پر اتنا پختہ تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو صندوق کے اندر بند کیا اور سمندر میں پھینک دیا۔ پھر اللہ پاک نے ان کے اس یقین کا اجر کیا دیا کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ پاک کی پرورش ہوئی، واہ واہ واہ، فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ پاک کی پرورش ہوئی۔ اسی طرح ایک حضرت رابعہ بصری، ان کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے نا ایک فقیر آیا مانگنے کے لیے، تو آپ کے ہاں ایک ہی روٹی تھی، صحیح ہے، تو اس فقیر نے سوال کیا تو حضرت رابعہ بصری نے وہ روٹی اٹھا کے فقیر کو دے دی۔ صحیح، وہ ایک ہی روٹی تھی اور وہ بھی اٹھا کے اس فقیر کو دے دی۔ تو حضرت تھوڑی دیر کے بعد حضرت رابعہ بصری کے دروازے پر دستک آئی کہ فلاں گھر سے آپ کے لیے روٹیاں آئی ہیں۔ تو حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ کتنی روٹیاں ہیں؟ تو اس نے کہا یہ 5 روٹیاں ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ واپس لے جائیں۔ وہ واپس لے گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دروازے پر آئی، دستک آئی، تو حضرت رابعہ بصری نے پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں نے آپ کے لیے کھانا بھیجا، روٹیاں بھیجی ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ کتنی روٹیاں؟ تو انہوں نے کہا کہ 7 روٹیاں۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ نہیں، یہ میری روٹیاں نہیں، آپ ان کو لے جائیں۔
थोड़ी देर के बाद फिर एक दरवाजे पे दस्तक हुई। हज़रत राबिया बसरी ने पूछा कौन है, तो उन्होंने कहा कि है राबिया बसरी, आपके लिए खाना है, रोटियां आई हैं। तो राबिया बसरी ने कहा कि कितनी रोटियां हैं? तो हज़रत राबिया बसरी ने कहा, उन्होंने कहा कि ये 10 रोटी हैं। हज़रत राबिया बसरी ने कहा कि ये मेरी रोटियां हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक का वादा है कि तुम अगर मेरे रास्ते में एक खर्च करोगे तो मैं तुम्हें 10 दूंगा। क्या कहने हामिद भाई, वाह वाह वाह, क्या सुनहरी बात कि एक अल्लाह की राह में अगर आप सदका करते हैं तो आपको 10 अल्लाह की ज़ात अता करती है, और ये ज़ात वाला का कर्म है। उसकी ज़ात का जो शख्स देने वाला होता है रब की राह में, फिर वो ज़माने का ताजदार बन जाता है। हम खूबसूरत अंदाज के अंदर इरफान भाई की भी बात सुन रहे थे। इरफान भाई, आपने किताब भी लिखी अपनी, तो उस हवाले से देखने वालों को बताइएगा, कारोबारी राज के हवाले से कौन से राज छुपाएं उस किताब में, ज़रा बताएं देखने वालों को। जब भी लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है फॉर भाई। एग्जांपल, कोई भी प्रोडक्ट रजिस्टर कैसे करवाएंगे, कहाँ से करवाएंगे, जब रजिस्टर हो जाएगी उसके बाद प्रोडक्ट बनेगी कैसे, ठीक है बनने से पहले कौन सी उसकी मशीनरी चाहिए होगी, जी, प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे, ठीक है, प्रोडक्ट बन भी जाती है, उसके बाद जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि प्रोडक्ट को बेचेंगे कैसे। सेल्स टेक्निक्स, मैंने तीसरी क्लास से ठुड्डे खा खा कर समोसे बेचना सीखे, अच्छा, गली गली फिर के समोसे बेचे, और इसके अलावा जूस की रेडी लगाई, मल्टीपल बिजनेसेस किए। जिस तरह से मैंने बेचना सीखा, अपने तमाम राज यहाँ पे उगल दिए हैं। जिस तरीके से मैंने 10 साल की उम्र में क्या सीख लिया जब मैंने समोसे बेचे, और उससे रिज़ल्ट कंक्लूड किया कि अगर आप क्वालिटी की चीज़ दोगे तो ज़्यादा देर तक चल सकोगे, क्वालिटी नहीं दोगे तो जल्दी गिर जाओगे। इसी के साथ साथ अगर आप रेगुलर मार्केट में नहीं जा रहे तो आपकी सेल डिक्रीज हो जाएगी, आपको कंटिन्यूस जाना चाहिए। उसके बाद साथ हमने एक और ये चीज़ सीखी, सिर्फ पढ़ाई ही काफ़ी नहीं है, पढ़ाई के साथ हुनर सीखना और अपने अंदर की मैं, झिझक, शर्म, हया ये ख़त्म कर देना कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। बेशक अपना काम होता है, उसमें शर्म व हया नहीं होती। हलाल रोज़ी कमाओ तो हलाल शर्त है, हलाल शर्त हाँ, है, सही, ये कमाओ तो इसमें कोई ताना मीना किसी का नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो हाथ फैलाने से 1000 गुना बेहतर है, करोड़ गुना बेहतर है कि आप खुद हाथ से कमा के खाओ। बल्कि ये हुजूर नबी चीज़ें हमने रहमत का सीख ली। फरमान ज़ीशान भी है कि जो शख्स इस नीयत से जो है वो फुर्ती दिखाता है, काम करता है, मेहनत करता है, किसी के सामने सवाल दराज ना करूं, तो वो भी अल्लाह के रास्ते में है। अगर जो कोई खिदमत करता है, पैसा कमाता है, दौड़ लगाता है इसलिए कि मेरे बूढ़े वालदैन हैं, तो वो भी अल्लाह के रास्ते में है। तो ये भी सरकार का फरमान ज़ीशान है। क्या खूबसूरत बात आप फरमा जी। उसके बाद इसके अंदर और बहुत से राज मैंने छुपाए हैं। फॉर एग्जांपल, कोई शख्स जब बिजनेस करता है उसको नुकसान हो जाता है, वो नुकसान कैसे रिकवर करें, मार्केट से रिकवरी के मसाइल वो मैंने इसके अंदर क्लियर बताए हैं कि मेरा पैसा मार्केट में कैसे फंसा, मैंने उसको रिकवर कैसे रिकवरी करना ही मुश्किल काम है। फिर एक और चीज, साडा एक सब तो बड़ा दुश्मन जड़ा गुस्सा है, कि गुस्सा जो अकल को खा जाता है, सही, गुस्से को कैसे कंट्रोल करेंगे अगर बड़ा कारोबारी बनना है, उसके सारे इसके अंदर राज बताए हैं, मार्केटिंग के गुर बताए हैं, और बहुत सी चीजें इसके अंदर मैंने रिकवरी करना और ठंडा रहना। क्या खूबसूरत बात की आपने, और बड़ी खूबसूरत बात करें। इरफान भी, मैं यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, चूँकि आप स्कूल की फील्ड से आए। जी जी। अगर कोई आज के दौर में, क्योंकि मेरा भी शोबा ये एक दो स्कूल है, कोई बंदा स्कूल बनाना चाहे, उसके हवाले से आप उसे क्या टिप्स देंगे, और ये कितनी देर में जो है ना स्टेबल हो जाता है, बंदा नो प्रॉफिट नो लॉस तक आ जाता है, कहाँ तक इंसान को वेट करना चाहिए? क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैंने फ्रेंचाइज दी, वो ना कुछ 6 माह में 8 माह में बेचारे परेशान हो जाते हैं, ज़रा उनकी भी रहनुमाई कीजिए। इस बिजनेस, क्योंकि मेरे 26 बिजनेस पार्टनर्स हैं, मेरे डिफरेंट डोमेन्स में बिजनेसेस हैं, मार्केटिंग के साथ ट्रेडिंग कंपनी है, मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं। इस बिजनेस को मैंने ऐसे पाया है कि लगाए दादा खाए पोता, यानी कि इसमें आपको सब्र थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। अगर आप 2 सेशन निकाल जाते हैं तो फिर तीसरे सेशन में आपके लिए बरकतें उतरती हैं। तो 2 सेशन आपको एटलीस्ट वेट करना होगा। 1 सेकंड, इरफान भाई थोड़ा दुरानियां कम नहीं करते, दादा बेचारा कब्र में चला जाए, पोता क्यों जाए, दादा भी इंजॉय करना चाहिए। मैं थोड़ा इख्तलाफ करूंगा यहाँ पे प्यार के साथ, नहीं कि देखिए अल्लाह ने एक जिंदगी दी है, अगर मैंने जिंदगी इंजॉय नहीं करनी, ठीक है, आने वाली नस्लें करते हैं, मैंने कब्र इनवर से थोड़ी देखना है। लेकिन आरिफ भाई उनकी बात मैंने ना इसमें नोट जी, किया क्या है, जी। थोड़ा सा आप इसको समझने में थोड़ा सा वो है जी जी, कि ये वो बिजनेस है लॉन्ग टर्म चलने वाला है। अच्छा, वाह इस वाह, पॉइंट ऑफ व्यू ये नस्लें खाएंगी, नस्लें खाएंगी, वाह वाह वाह, यानी कि एक दफा जब चल जाए तो फिर आप मुस्तफाई साहब ने जो इन्वेस्टमेंट की है, ये इन्होंने ऐसे की कि मेरे आगे नस्लें खाती रहें, चलने वाला बिल्कुल बिजनेस सही है।
और इसमें सारा साल ही चलता है, ना कोई मौसम की टेंशन, ना कोई प्रोडक्ट ख़राब होने की टेंशन, ना सीज़न की टेंशन, ना गली गली फिर के कोई चीज़ बेचने की टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। ये यानी कि बिज़नेस सदाबहार और बेहतरीन है। और ये वो बिजनेस है कि कोई गरीब से गरीब बंदा भी है तो ज़ाहिर वो भी उसकी शुरू कर ख्वाहिश सकता ये है। है, अच्छा। उसकी ख्वाहिश ये है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, कम अज़ कम। अच्छा, एक और इरफान भाई सवाल है, ये स्कूल है हमारे भाई अली मुस्तफाई का, आपका भी, ये स्कूल वालों ने एक काम शुरू किया, किताबें भी हमसे लें, कॉपियाँ भी हमसे लें, शुक्र है ये नहीं कहते कि आटा भी फलां चक्की से लें। तो ये क्या मामला है कि हर चीज़ ब्रांडिंग के नाम पे जो चीज़ें होती जा रही हैं कि 50 रुपए की कॉपी जो है वो अपने 150 में बेचनी है, ये ज्यादती नहीं है, ये डाका नहीं है उन गरीब वालदैन की जेबों पर जो मेहनत से कमाते हैं, वो आप लोगों को ला के दे दें? क्या कहते हैं? सच बात बात तो तो ये सच है है। कि कभी छुपती नहीं है, और सच यही है कि लोगों ने आज के दौर में इसको प्योर बिजनेस बनाया है। बिल्कुल अगर ठीक। आप कोई कहे ना कि मैं खिदमत खलक कर रहा हूँ स्कूल चला के, झूठ है ये। बिल्कुल ठीक है। हाँ, प्योर बिजनेस है। जब प्रिंसिपल के साथ मीटिंग होती है तो पहला सवाल पता है क्या होता है? पिछले महीने क्या कमाया। सही है। ठीक है, हाँ, ये चीज जरूर है, बिजनेस करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। बिल्कुल सही। बिजनेस भी तो बहुत सी तरह के हैं, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें खिदमत भी शामिल है। वाह वाह। जिस तरह से अब मैं कहता हूँ, अगर किसी ने स्कूल को कामयाब करना है तो पहले उसकी पॉलिसी ये बनाए, यतीम बच्चों के लिए तालीम फ्री। वाह वाह। मेरे अपने स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह 15 यतीम बच्चे पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी तालीम, किताबें, कापियां, यूनिफॉर्म, ईच एंड एवरीथिंग स्कूल खुद करता है, किसी से चंदा फलां फलां कोई चीज नहीं लेते। सेकंड पॉलिसी ये बनाए, जिस तरह वक्त बदल रहा है, दौर बदल रहा है, तो आप रवायती तालीम जिस तरह जियोग्राफी है वो क्या देती है, उसकी बजाय आप बच्चों को बिजनेस पढ़ाएं। मेरी अपनी किताबें लिखी हुई हैं, क्लास 3 से लेकर मैट्रिक तक हम बच्चों को बिजनेस पढ़ाते हैं, हर क्लास में ज्योग्राफी की जगह। और मेरा स्लोगन ये है कि जब बच्चा मेरे स्कूल से मैट्रिक करके निकलेगा तो वो अपने ब्रांड का मालिक होगा। वाह वाह वाह। पूरी जिंदगी भर उसको कोई डिग्री उठा के धक्के खाने की जरूरत नहीं है, सही। बल्कि वो अपना बिजनेस कर सकेगा, क्योंकि साथ ही मेरी फैक्ट्री भी है, बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर भी है। हम बच्चों को बाकायदा वहाँ पे पॉडकास्ट रूम मैंने बनाया हुआ है, बच्चे वहाँ पे एक दूसरे का पॉडकास्ट करते हैं। वाह जी वाह। उसके साथ हर बच्चे की सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बनाई है मैंने, और उसी के साथ साथ हर बच्चे को सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया वाह मार्केटिंग, वाह वाह। यानी कि ये हमने हफ्ते के अंदर एक दिन रखा है। इरफान तालीम भाई के जो साथ आप काम तरबियत। कर रहे हैं, हमारी दुआ भी आपके साथ है, दाद भी साथ है, इमदाद भी इंशाल्लाह हमारी आपके साथ है इंशाल्लाह। अल्लाह बरकत दे आपको। शाह साहब हमारे साथ हैं। शाह जी, इत्तिकाफ के मसाइल में बात कर रहे हैं, इज्तिमाई इत्तिकाफ और इनफरादी। हम देखते हैं कि मस्जिदों में पर्दे लगा लेते हैं, कुछ लोग चेहरे को छुपा लेते हैं, नहीं जी अपने चेहरा भी नहीं दिखाना, और जो इज्तिमाई इत्तिकाफ होता है उसमें सारे लोग मिलकर बैठते हैं। दोनों में जो है क्या डिफ्रेंशिएट भी करें, फिर उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके मसाइल बताएं। कई लोग कहते हैं जी आप 10 दिन नहा नहीं सकते, आप तेल नहीं लगा सकते, आप वज़ू में नहीं है तो आप कहते हैं आप, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी खुद साख्ता बनाई हुई हैं, देखने वालों की रहनुमाई कर दें। बड़े खूबसूरत पॉइंट आपने रेज़ की है। सबसे पहला नुक्ता तो ये है कि जो लोग कहते हैं कि इज्तिमाई करें या इनफरादी करें, ऐसा नहीं है। आप इज्तिमाई करें तब भी वही सवाब है, आप इनफरादी करें तब भी वही सवाब है। शर्त एक है कि आप उस जगह बैठें जो नमाज के लिए वक्फ हो। जी ठीक। मतलब आप खुलेआम पार्क में नहीं बैठ सकते, किसी गली मोहल्ले में नहीं बैठ सकते, मर्द घर में नहीं बैठ सकता, मस्जिद में बैठे जो नमाज के लिए वक्फ है। हाँ, उसमें नमाज बाकायदा होती हो या ना होती हो, आजान होती हो या ना होती हो, वो अलग बात है। हमारे इलाके में मेरे एक अजीज हैं, वो उस मस्जिद में बैठते हैं जहाँ सारा साल अजान नहीं होती और नमाज भी नहीं होती, लेकिन चूंकि वो वक्फ नमाज के लिए है तो वो अकेले बैठते हैं। इनफरादी बैठे, इज्तिमाई बैठे। हाँ, इज्तिमाई का ये है कि महफिल जिक्र हो जाती है, महफिल नात हो जाती है, तरबियत का इंतजाम हो जाता है, तरबियत का एक ज़बरदस्त इंतजाम और एहतमाम हो जाता है माशाल्लाह। इफ्तारी का भी अच्छा इंतजाम हो जाता है। ऐसा ही लाहौर में शहर एतिकाफ बसता है, मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम, तो उसका एक अपना असर है, दोनों अपना चीज़ें रंग है, होती हैं। दोनों चीज़ें वैलिड हैं। लेकिन इज्तिमाइयत में बहुत कुछ, जैसे आपने कहा कि इफ्तार भी अच्छा मिल जाता है, इनफरादियत के लिहाज से तो बंदे को घर से मंगवाना पड़ता है। और दूसरी जो है वो कुछ चीज़ें ना मुआशरे के अंदर हमने खुद डाल दी हैं, हालांकि उसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। हमने देखा है, मैं बचपन में हम देखते थे अक्सर अपने गाँव के अंदर के जो बंदा इतिकाफ बैठता था वो जब बाहर आता था तो अपना चेहरा ढांप लेता था, जबकि शरीयत में कोई ऐसी ममानियत नहीं है। और दूसरा ये भी कि बंदा बाहर जाके बात नहीं करता, ऐसी भी कोई ममानियत नहीं है। हाँ, अगर कोई बात जायज़ है, कोई ज़रूरी बात है, कोई काम की बात है, कोई शरई बात है, तो आप मस्जिद की हुदूद से बाहर जाके भी कर सकते हैं। अच्छा, मस्जिद से बाहर निकल के बात कर सकते हैं? हाँ, अगर काम की और वैलिड और शरई बात तो है। मस्जिद से बाहर मस्जिद की हुदूद से हम बाहर निकलेंगे तो इत्तिकाफ खत्म नहीं होगा। ये नहीं, ये कैसे, इनके फनाए मस्जिद जो एक मस्जिद है,
آپ ہاں جی ٹھیک ہے، مسجد سے متکف باہر آیا تو اس کا اعتکاف گیا. فنائی مسجد یہ ہے نا کہ جو وضو خانہ ہے، جو غسل خانہ ہے یا جوتوں کی جگہ ہے، اگر وہاں بھی جا کے آپ کسی سے کام کی بات کر رہے ہیں تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اعتکاف اتنا سستا اور اتنا آسان نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے علماء بعض اوقات فتوے لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا تو اعتکاف ٹوٹ گیا. بالکل ایسا نہیں ہے. وسیع کانٹیکسٹ میں دیکھیں، ہر بات کو وسیع کانٹیکسٹ میں دیکھیں. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الدین یسر، دین بڑا آسان ہے. اچھا اس پہ کوئی دلیل دے دیں تاکہ بات مستند ہو جائے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اس حوالہ سے. ہاں کوئی مجھے روایت کو مستند تک دیکھنے والوں کی رہنمائی بھی ہو جائے گی، مستند بھی بات. بہار شریعت کے اندر بھی یہ درج ہے اور فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ فنائے مسجد کے اندر کوئی بندہ کام کی بات کر لے تو کوئی حرج نہیں، اسے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. یہ ہم نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کپڑے لگا دیے جاتے ہیں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ہم نے خود چیزیں ایڈ کر دی ہیں. دین کو آسان رہنے دیجیے، دین آسان ہے. ٹیلی فون پہ بات کرنے سے وہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اعتکاف کے دوران ٹیلی فون رکھ سکتا ہے، اس میں آپ قرآن ویڈیو کال کر سکتا ہے، زوم پہ آ سکتا ہے. لیکن فضولیات نہیں، کام کی باتیں یا کوئی شرعی بات ہے، کوئی کسی نے لیکچر دینا ہے. فار ایگزامپل میں ٹیچر ہوں اور میں نے اسلامیات پڑھانی ہے، میں نے قرآن پڑھانی ہے. صاحب آپ بھی فون استعمال کرتے ہیں، بھائی علی مصطفی صاحب بھی کرتے ہیں، ہم لوگ یعنی کہ سب یوزر ہیں فون کے. تو اسٹیٹس کا زمانہ ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں، بتاتے ہیں افطاری کر رہے ہیں، اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں. تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رمضان کی سحری ڈن، یہ ان چیزوں سے رک جانا چاہیے، رک جانا بہتر ہے. یہ چونکہ فضولیات میں آتا ہے، اس کی کوئی. لیکن عارف بھائی آج شاہ جی کی گفتگو سے ایک چیز جو ہے نا وہ میرے نالج میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ ہم نے تو ساری زندگی یہی دیکھا ہے کہ بندہ مسجد سے باہر، حدود سے باہر نکلے تو اعتکاف ختم ہو جاتا ہے. لیکن شاہ جی قبلہ فرما رہے ہیں کہ اس سے اعتکاف ختم نہیں ہوتا. شاہ جی کی حد تک یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں، ان کے بیان پہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ باہر بھی نکل جاتے ہیں، مسجد سے بات چیت کام کی کر لیتے ہیں اور وہ کام کی بات گھنٹوں طویل طوالت بھی لے لے. نہیں میں نے یہ ایڈ نہیں کیا گھنٹوں کی. میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ فنائے مسجد کے اندر جاتا ہے اور کسی نے آ کے ان سے بات کی، کیونکہ روایت میں یہ ہے نا کہ جب سرکار اعتکاف بیٹھے تو آپ نے سر اقدس جو ہے، اما جی پاک نے جب آپ کا سر اقدس جو ہے تو آپ نے مسجد کے حدود میں رہتے ہوئے سرکار نے سر اقدس باہر کیا. یعنی کہ یہ روایت آپ نے بھی پڑھی ہوگی. یہ بھی ہے وہ غسل کے کانٹیکسٹ میں آتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ بندہ غسل بھی نہیں کر سکتا اگر ضرورت کے علاوہ بھی کبھی ضرورت پڑ جائے کہ انسان کو تھوڑا ٹھنڈک کے لیے. ضرور اختلاف ضرور ہے. میں آج وہ پروفیسر اون محمد سعیدی صاحب ہیں، بڑے محقق ہیں، انہوں نے اس حوالہ سے بڑی زبردست تحریر لکھی ہے. انہوں نے یہ بات ایڈ کی ہے آج کہ جو بندہ کہے کہ میں ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا چاہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، آج نے 10 دن ایسے ہی رہنا. ایسا نہیں ہے. ہاں اختلاف ضرور ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری ترجیح، احناف کی ترجیح اور خاص کر اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کی ترجیح، میری ترجیح یہ ہے کہ اگر آپ ٹھنڈک کے لیے بھی غسل کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ آپ کے ایک عزیز ہیں وہ انفرادی طور پہ اکیلے بیٹھتے ہیں. اب کسی ایک دن ایسا ہو جائے کہ ان کے پاس سحری دینے والا کوئی بندہ نہیں، کیا وہ اپنے گھر سے جا کے سحری خود لا سکتے ہیں؟ ہاں یہ بات ہے، لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے. میں نے یہی کہا کہ انفرادیت کے یہی مسائل ہیں. لیکن اگر وہ ساتھ قریب گھر ہے مسجد کے ساتھ تو بالکل لا سکتے ہیں، کوئی حل نہیں. مسجد سے باہر جا کے اپنے گھر جا کے وہاں سے بندہ سحری لا کے سحری کر سکتا ہے. بالکل کہ یہ اعتکاف جو ہے یہ قید نہیں ہے، ہم نے سمجھنا ہے، رک جانا ہے. اچھا قبلہ یہ جو ہے پھر تو آؤٹنگ بن جائے گا اعتکاف، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سحری بھی لینا چلا جائے، پھر گھر والے کہیں گے 2 منٹ کر بھی جائیں، کیا برتن لے کے جانے کرنے ہیں. یہ حضور ایک شرعی عذر بیان ہوا ہے کہ اگر گھر پاس ہے اور لینے والا کوئی نہیں ہے تو تب جا کے آرام سے لے آئے. اعتکاف کا مطلب. اچھا میرا ایک اور سوال، ایک اور، اگر اس طرح وہ اکیلا ہے لے جانے والا، اگر اس کے گھر کے اندر کام کرنے والا کوئی نہیں ہے تو زوجہ ان کی کسی بازار سے کچھ چیز لا دیں، وہ بھی تو اس کے وہ اعتکاف بیٹھ ہی نہیں سکتا. صحیح چیز یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے پیچھے لوازمات بھی تو پورے کرنے ہیں. یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ ایک دن کوئی ایسا گھر میں ایشو ہو گیا، پیچھے اس نے اپنے ساری ضروریات کو پورا کر دیا تھا. کہ کسی دن ایسا ایشو ہو گیا کہ کوئی نہیں تھا اور گھر پاس ہے تو ایک لمحے کے لیے جا کے لے سکتا ہے. شاہ جی قبلہ جتنی ہم نے باتیں کی مردوں کے لیے، اب عورتوں کا بھی اعتکاف اس میں باتیں ہیں. عورت مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ اس مسجد میں بیٹھ سکتی ہے جہاں پراپر خواتین کے لیے اہتمام اور انتظام کیا جائے، وگرنہ عورت کے لیے ہے کہ وہ گھر بیٹھے. اس کا بھی بالکل یہی پروسیس ہے، 10 دن بیٹھے گی. ان کے ایاب مخصوصہ ہے، ان کے علاوہ ان میں نہیں بیٹھ سکتی. اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت سے بیٹھ سکتی ہے. بات وہی آ گئی کہ ضروری اپنے جو پیچھے 3 دن والا جو اعتکاف ہے آخر میں نفلی اعتکاف ہے، 3 دن والا آتا ہے، وہ نفلی اعتکاف وہ جیسے مرضی وہ تو 10 کے علاوہ اور جو اپنے واجب منت کے علاوہ بندہ 1 گھنٹے کے لیے بیٹھے، 2 منٹ کے لیے. بہت اچھے انداز میں قبلہ شاہ جی رہنمائی فرما رہے ہیں اور بڑے خوبصورت سوالات تھے تیوی صاحب کے اور الحمدللہ اس سے رہنمائی ہوئی ہے. بڑھیں گے ثنا خان کی جانب ہمیں جوائن کیا ہے محمد منیر قادری نے. ہماری ٹیم کا حصہ بھی ہیں اور ماشاءاللہ یہ جو ڈیزائن آپ دیکھتے ہیں مختلف، یہ اپنے ان کی خود ساختہ کریشن ہے، کرتے ہیں ماشاءاللہ، کچھ کرتے رہتے ہیں. اچھے نعت خواں بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. بسم اللہ. جی بسم اللہ عطا کی. جی بلاوا وے
سرکار دا جے بلاوا وے سرکار دا پھر سونا مدینہ میں تو دور نہیں جے بلاوا وے سرکار دا جے بلاوا وے سرکار دا پھر سونا مدینہ میں تو دور نہیں بن جاوے بہانہ دیدار دا بن جاوے بہانہ دیدار دا پھر سونا مدینہ میں تو دور نہیں جے بلاوا وے سرکار دا لوکی جان دے شہر مدینے میں تکنا مارو کے میں تکنا مارو کے او میرے سونے آقا لوکی جان دے شہر مدینے میں تکنا مارو کے میں تکنا مارو کے واجہ مارنا پاک نبی نو بچ بوہے دیکھ لو کے جے اشارہ ہووے سرکار دا جے اشارہ ہووے سرکار دا پھر سونا مدینہ میں تو دور نہیں جے بلاوا وے سرکار دا اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میری خواہش یہ ہے کہ جب میں مدینہ شریف جاؤں نا تو میں سب سے پہلے جو ہے سیدہ پاک کی بارگاہ میں جاؤں تو شاعر بہت ہی پیارے انداز میں کہتا ہے پھر میں ویکھاں سوہنا روزہ ہو جاوے منظوری ہو جاوے منظوری او تینو واسطہ حسن حسین دائی پھر میں ویکھاں سوہنا روزہ ہو جاوے منظوری ہو جاوے منظوری دیواں بہاری زہرا در ہے بہت ضروری منو واسطہ ہے در قرار دا منو واسطہ ہے در قرار دا پھر سونا مدینہ میں تو دور نہیں جے بلاوا وے سرکار دا ساواں میریاں لب تے آیاں سایاں کرم کما دے سنیا کرم کما دے میں مسکین دے لیکھاں دے وچ ایک دیدار کرا دے
منو تر لاجے ایسے گناہگار دا منو تر لاجے ایسے گناہگار دا پھر سونا مدینہ میں تو دور نہیں جے بلاوا وے سرکار دا. کریم آقا کی بارگاہ میں آپ کلام پیش فرما رہے تھے. ناظرین کرم، کل ہم نے الحمدللہ محفل نعت سجائی تھی اور آج ہمارا پورا پروگرام گفتگو پہ مشتمل تھا. چونکہ نعت جو ہے ہمارے دل کے بہت قریب ہے، نعت بھی ہم نے شامل کی. اعتکاف کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو قبلہ شاہ جی نے، اور بزنس کے حوالے سے ہمارے عرفان بھائی نے بڑی اچھی گفتگو کی. عرفان بھائی، آخر میں چونکہ خوبصورت انداز میں آپ لوگوں کی ٹریننگز بھی کریں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اپنے اسکول میں آپ کو انوائٹ کروں گا ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے، ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آج کے؟ اچھا، لوگوں کے ساتھ یہ ایڈ آن کر دیں کہ پارٹنرشپ کے نقصان کیا ہیں اور فوائد کیا ہیں، یہ بھی بتائیں. بسم اللہ. پاکستان کے اندر تو پارٹنرشپ اگر کرنی ہے تو سب سے پہلے اعتماد دیکھنا ہے، اور اس شخص کے ساتھ پارٹنرشپ کریں جس کے ساتھ کم از کم آپ کا 5 سالہ پرانا تعلق رہ چکا ہو. ٹھیک ہے. جو کچھ کریں وہ ریٹرن میں کریں. اور یہ فائدہ یہ ہے کہ بزنس کمپنی کا مطلب ہی مور دین ون ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. نوکر اکیلا بن سکتا ہے، کمپنی ایک بندے کی نہیں، وہ مور دین ون سے ہی کمپنی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. تو وہ پارٹنرشپ پہ جب بزنس کریں گے تو میں اس کو ترجیح دیتا ہوں کہ پارٹنرشپ پہ بزنس کرنا چاہیے. اس کے فائدے ہی زیادہ ہے. نقصان اس کا یہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ یہ چلتا ہے کہ جیسے بزنس کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ دونوں پارٹنر الگ ہونا کی سوچتے ہیں، الیکٹ پولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اگر اس سے قابو پا لیا جائے تو پارٹنرشپ جیسی چیز ہی کوئی نہیں. بہت شکریہ عرفان بھائی آپ کے. جی جی جی، یہ میسیج یہ ہے کہ اٹھو پاکستانی نوکروں کو جگا دو، ہر شخص کو تم کاروباری بنا دو. واہ 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 واہ. جس نوکری سے میسر نہ ہو بچوں کی ہی روزی، اس نوکری کو تم تنکے کی طرح اڑا دو. جو خواب سجائے تھے بچپن میں ہی تم نے، اس خواب کو اب عملی جامہ پہنا دو. کب پاؤ گے تم اس قید سے آزادی، عرفان کاروبار کی شمع ہر سو چلا دو. ہر سو جلا دو. کیا خوبصورت انداز. اور ہمارے شاہین جو اقبال کے شاہین ہیں وہ یوں ہی ترقی کرتے رہیں، ہماری بھی دعا ہے. ہم شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج کے موضوع پہ بہت ڈیٹیل میں اور بڑے سادہ اور بڑے پیارے انداز کے اندر ڈیٹیل میں بات کی. سنہری بات میں انہوں نے یقین کی بات کی، پختگی کی بات کی. ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. منیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ناظرین کرام، جاتے جاتے ان لوگوں کا شکریہ ہم کیسے ادا نہ کریں جو ہمارے اس نشریات کا حسن ہے. ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایزی ٹریولز کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اے ٹو زی موبائلز کا شکریہ ادا کرتے ہیں. نور تیلیسیمیا سندس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. رحمان فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین کرام، ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا ایشال فیبرکس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں. آپ بہترین فیبرکس یوز کرنا چاہتے ہیں تو ایشال فیبرکس سے اچھا آپ کو کوئی نہیں ملے گا. نور موبائل کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین کرام، آپ سب نے ہمارے پروگرام جانتے ہیں. سکتے ہیں ہم اپنے کاشف بھائی کو، کاشف صاحب کو کیسے بھول سکتے ہیں. یوکے کا ذکر کرتے ہیں یہ خوبصورت انداز کے اندر. جو یوکے کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ ان سے بخوبی جانتے ہیں. نہ صرف یوکے بلکہ یوکے سے اطراف و اکناف کے لوگ ان سے رہنمائی لیتے ہیں، اور جو پاکستان سے ٹریول کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ان کے لیے رہنمائی کا باعث بنتے ہیں. ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم کو ہماری خواہش ہوگی جب وہ پاکستان آئیں تو ہمارے پروگرام کا بھی حصہ بنیں، کیونکہ جس انداز میں علی مصطفی صاحب ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہر انسان کو یہاں جو بیٹھا ہے اس کو ملنے کا اشتیاق ہے. وہ تشریف لائیں اور ہم بھی ان سے استفادہ حاصل کریں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ. یار زندہ، صبح باقی، اللہ نے کے بعد.